کہ اس کا ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. ہم نے تو آرٹیکل 19A جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو حکومتی معاملات کے بارے میں انفارمیشن لینے کا، معلومات لینے کا حق حاصل ہے. ہم نے وہ حق استعمال کیا اور جسٹس جواد احمد خواجہ نے جو اس فیصلے میں جو ایک کنکرنگ اوپینین دیا ہے، میں وہ چاہوں گا کہ ہماری یہی امید ہے کہ وہ پاکستان جس کے اوپر بڑے بڑے حادثے گزر گئے، آپ سنیں نا، بڑے بڑے حادثے گزر گئے ہیں کہ آپ کے گواہ بھاگ گئے یہاں سے، وہ نہیں آ رہے، وہ نہیں دے رہے. انہوں نے سپاہی سالار کے حوالے سے بھی بات کی ہے. انہیں بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ محمد نواز شریف کو جب جوڈیشل کمیشن نے کال کیا، وہ وہاں گئے، پورا دن وہاں گزارا، اور ابھی بھی اگر جوڈیشل کمیشن دوبارہ ان کو بلانا چاہتا ہے تو وہ بیرون ملک کوئی اتنا دور نہیں ہے، وہ ایک دن کے نوٹس پر پاکستان میں واپس آ جائیں گے. کہ کمیشن میں وہ دبئی تو وہ پہنچ رہے ہیں اعجاز صاحب، منصور اعجاز صاحب، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آسمان، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کوسچنز ہیں جہاں ہم منصور اعجاز صاحب کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، تو میں بخاری صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ منصور اعجاز کی تو سیکیورٹی کے خدشات جو ہیں وہ اکرم شیخ صاحب نے بیان کر دیے. حسین حقانی صاحب کو کس کا خطرہ ہے؟ کیا دونوں کو، منصور اعجاز کو اور حسین حقانی کو ایک ہی جگہ سے خطرہ ہے؟ کہاں سے خطرے آ رہے ہیں؟ یہ خود مینوفیکچرڈ خطرے ہیں سارے. ٹھیک ہے، کس سے خطرہ ہے ان کو؟ کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب اس سپریم کورٹ میں چند دن پہلے گئے ہیں، ان کے ساتھ تو فوج نہیں تھی، پولیس تھی، اور ان کو تو فوج دینے کی بھی ہم نے، آپ نے خود کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ ہم فوج بھی دے دیں گے. اصل میں یہ ایک جھوٹا شخص ہے. اس نے پہلے بھی یہاں خود اقرار کیا ہے کہ میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے سازش تیار کی. آپ تو آج فریق بھی بن گئے. جی میں فریق بنا ہوں. تو پھر یہ کہتے ہیں دھمکیاں؟ نہیں، دھمکی نہیں ہے. دھمکیاں تو ہے نا. میرے آج فریق بننے سے پہلے ہی انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں پاکستان نہیں آ رہا. تو یہ تو ایک، آپ جانتی ہیں کہ میرا رائٹ ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ اس نے کس طرح سے ایک جمہوری حکومت کو ختم کیا اور اس نے آئین کی خلاف ورزی کی. پھر اس نے جو کچھ ISI کے بارے میں کہا، جو کشمیر کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، لکھا ہے، وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. تو میں تو صرف یہ وہاں پہ اپنی درخواست لے کے گیا ہوں کہ اگر یہ آئے اور کمیشن اس نے جو حرکتیں کی ہیں، جو آئین کی خلاف ورزی کی ہے، جو بغاوت کی ہے، اس کے خلاف بھی کمیشن. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے PMLN اس معاملے سے جی PML تو ہمیشہ بھاگ جاتی ہے، اب بھی اللہ کے فضل سے یہ بھاگ گئے ہیں. اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس درخواست کو یہاں لانے میں جو میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے، ان کو اس پہ شرمندگی ہوگی اور یہ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. یہ آج آپ میری بات لکھ لیں کہ یہ کھڑے نہیں ہوں گے. یہ آج میاں صاحب چلے گئے ہیں اور ان کے اپنے وکیل نے کہہ دیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بھاگ گئی ہے. وہ اس طرح کیس، وہ تو مایوسی میں بول رہے تھے نا، مایوسی ہے کہ گواہ ان کو نہیں مل رہے اور یہ دھمکیاں آپ ان کے کلائنٹ کو دے رہے ہیں. جناب یہ وکیل میاں نواز شریف صاحب نے کر کے دیا تھا منصور اعجاز کو. شیخ راجہ صاحب، حکومت تو آپ کی بھاگی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے مرڈر کیس میں. ہم تو کھڑے ہیں ہمیشہ جہاں کھڑے تھے. جناب بھاگنے والے آپ ہیں، معافی مانگ کے آپ بھاگے تھے. نہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کا کیس کہاں گیا ہے؟ انشاءاللہ جب بھی ملک کو ضرورت پڑے گی آپ بھاگیں گے. آپ کا ماشاءاللہ ٹریک ریکارڈ بھاگنے کے بارے میں ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ پر. ہمارا تو جو سٹینڈ ہے وہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے سامنے سچ آنا چاہیے، اور اس سچ حاصل کرنے کے لیے کسی کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، چاہے وہ حقانی صاحب ہیں یا منصور اعجاز صاحب ہیں. دونوں کو سیکیورٹی ملنی چاہیے تاکہ وہ آکے حق اور باطل کا فیصلہ ہے وہ درست طریقے سے ہو جائے. انہیں کہیں لاہور میں جو 30 آدمی آج انہوں نے مار دی ہیں اور ڈینگی میں جو 800 آدمی مارا ہے، وہ بھی تو رپورٹ قوم کو بتا دیں. وہ ڈسکشن ڈائیورٹ ہو جائے گی. یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے ناظرین، اور اس پہ ہم بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب بھی، محترم دستگیر خان بھی ہیں، سینٹر طارق عظیم بھی ہیں، راجہ ریاض صاحب بھی ہیں، اور زاہد بخاری صاحب بھی ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس معاملے کو کہاں تک جانا چاہیے. کیا عوام کا پیسہ، عوام کا ٹائم، عوام کے جو مسائل ہیں اس کو درگزر کر کے پاکستان کے عوام نے اس مسئلے کو اتنے مہینوں سنا اور اب مرکزی کردار بھاگ گیا تو کیوں؟ کیا حکومت اور فوج کے بیچ بھی معاملات طے پا گئے؟ ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेनेट में एक और अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत उनको गिरफ्तार करने के हवाले से मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई है। लेकिन हमारा मामला इस वक्त मेमो का है। सबसे पहले सेंटर साहब, आपको क्या लगता है, क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है, मंसूर एजाज के बेतहाशा आर्टिकल्स आपने भी पढ़े होंगे, बाकी सब ने भी पढ़े हैं, उसमें वो ISI के खिलाफ लिख रहा है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम के खिलाफ लिख रहा है, पाकिस्तान के सिस्टम के खिलाफ लिख रहा है, फौज के खिलाफ लिख रहा है। क्या उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और क्या वो क्रेडिबल है कि उसकी बातों पे यकीन किया जाए? ये तो वो मानता है और इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। उसने आज तक पाकिस्तान के हक में तो कोई बात नहीं की। पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल हैं उसके जितनी भी फॉक्स न्यूज़ पे अगर आप देख लें, उसको सुन लें फॉक्स न्यूज़ पे, तो रेगुलरली ISI के खिलाफ, बिलखुसूस ISI के खिलाफ हमेशा बात करता रहता है। लेकिन उससे बढ़ के आप देखें वहाँ के कांग्रेसमैन, वहाँ के सेनेटर्स पाकिस्तान के बारे में जो बातें करते हैं, पाकिस्तान की 2015 में वो देते हैं जी कि 2015 में नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे पाकिस्तान टूट जाएगा, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। लेकिन वो अमेरिकन शहरी है, वो कहता है मैं अमेरिकन शहरी हूँ, मैं तो उनके लिए काम करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें उसने कहा है, अब उसने खुद कहता वो ये सारी चीज़ कि मैंने लिखा है, तो बात और थी। अब वो इन्वॉल्व कर रहा है एक सीनियर पाकिस्तानी को, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं हुसैन हक्कानी साहब को मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई पेश करने का। अब जब वो जाके एक बंदे को मेमो देता है, किसको देता है? सीनियर बंदे को। उसके मेमो पे डिपेंड करके माइक मल्लन साहब जाके बयान देते हैं सेनेट के सामने, डिनाई नहीं किया। मेरे जैसा बंदा उसको एक ईमेल भेजे तो क्या इतने सीनियर लोग उसको सीरियसली लेंगे? कोई नहीं, उठा के फेंक देंगे उसको। लेकिन उस पर बयान पे उन्होंने कहा जी मिला है, हमने आगे फॉरवर्ड किया है। इवन हिलरी क्लिंटन साहबा से जब सवाल किया गया, उसने कहा जी इनका इंटरनल मामले में इस पर जवाब नहीं दूंगी। तो अब आज बात क्या हो रही है कि बंदा ऐसा है कि जिसने बेनज़ीर साहबा की हुकूमत को गिरा दिया, यानी कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं बड़ा झूठा है, उस पर एतबार नहीं करना चाहिए, नंबर 2 बंदा है, दूसरा इतना इंपॉर्टेंट बंदा है कि हुकूमतें गिरा सकता है वो। जी खुरम साहब, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बतौर एक अमरीकी शहरी जो है ISI के बारे में और अफवाज पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू की है, तो मोहतरम हुसैन हक्कानी साहब जो पाकिस्तान के सफ़ीर रहे अमेरिका में, उन्होंने भी अपनी किताब में कोई ज़्यादा जो है वो सनाख्वानी नहीं की अफवाज पाकिस्तान की, और उनका भी मुस्तकिल जो सफ़ीर बनने से पहले जो टेन्योर था और जो गुफ्तगू मगर वो तो सिविलियन कंट्रोल की बात करते रहे ना खुरम साहब, सिविलियन कंट्रोल क्या नहीं होना चाहिए? मेरी गुजारिश ये बात करती रही है, आपकी पार्टी के लोग ये बात करते रहे। अब मामला ये है, बुरी बात थी मेरी मामला ये है कि इन दी एंड जुडिशियल कमीशन के सामने इशू एक ही है, और वो ये है कि जो एविडेंस उसके सामने जो प्रोड्यूस होती है, क्या वो एविडेंस क्रेडिबल है या नहीं है, ये इशू है। एविडेंस की क्रेडिबिलिटी पे बात होगी। जो अशखास है उनके बारे में हम बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं, और मीडिया ने जनाब मोहतरम हुसैन हक्कानी के बारे में भी और मंसूर एजाज के बारे में भी जो भी उनकी बैकग्राउंड है बड़ी क्लैरिटी से कौम के सामने बात आ गई। तो आप गए हैं ना, सबूत तो आपको देने हैं ना, चीजें तो आपको फराहम करनी है, पिटिशनर आप हैं, आप नहीं भाग सकते हैं इस मामले से। आसमा मेरी गुजारिश सुन लें, मैं चाहूंगा, या अगर जो है मोहतरम जो हुसैन हक्कानी साहब के वकील यहाँ मौजूद हैं, उनको ये मालूम है कि पिटिशन में सिर्फ ये लिखा गया है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जुडिशियल कमीशन के जरिए। हमने किसी शख्स का ना ही नाम लिया है उस पिटिशन में, ना ही उस पर इल्जाम लगाया है, तो ये हमारे ऊपर कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है कि हमने ये कहना है। नवाज शरीफ साहब पीछे से हट गए हैं, वो गवाह नहीं दे रहे, वो क्यों कह रहे हैं? ये वो सब लोग कह रहे हैं जो अवाम को ये मिसगाइड करना चाहते हैं कि हमारी पिटिशन एक्चुअली क्या थी। हमारी पिटिशन यही थी जो कामयाब हुई है कि आर्टिकल 19A के तहत पाकिस्तान में रहने वालों को मालूम होना चाहिए कि उनकी हुकूमतें किस तरह मामलात हैं वो खराब तरीके से चलाने की कोशिश की है, उसके ऊपर हम कायम और आज भी कायम रहेंगे। ठीक है, ये स्टांस है, वैलिड पॉइंट है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस पहले जो इतनी चीजें अंधेरे में होती रही हैं, अब ये नहीं होगा, पाकिस्तान के अवाम को जानना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि कल अगर कमीशन के सामने मंसूर एजाज नहीं आता तो क्या क्रेडिबिलिटी होगी, क्या हो सकता है कमीशन को भी की भी जगहसाई होगी, क्या सूरत हाल होगी कल? देखें, हम ये जरूर जानना चाहेंगे और ये बात इसकी डिस्कशन होनी है कि अगर वो मेमो जब रिसीव हो गया हुकूमत अमेरिका को, तो वो कौन किस रूट के जरिए रिसीव हुआ? मैं क्रॉस टॉक पसंद नहीं करता, क्रॉस टॉक मैं पसंद नहीं करता। गुजारिश ये है कि ये एक सियासी पॉइंट स्टोरिंग के लिए एक बात की गई थी। आपको इल्म होगा कि नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि अगर हुकूमत पार्लिमानी कमीशन 10 दिन के अंदर नहीं बनाता तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला जाऊंगा। बदकिस्मती देखिए, इसी को मैं साजिश कहता हूं कि 3 दिन गुजरने के बाद मोहतरम सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ ले गए
اور اب یہ کیا جان چھڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو جی کوئی تعلق نہیں. بڑی معصومانہ انداز میں ہم نے کہا تھا کہ جی اس کی حقیقت کا پتہ چلنا چاہیے. بڑے ادب کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ درخواست دہندگان تو یہی ہیں. اب معاملے کو الجھا کے بنا دیا گیا ہے منصور اجاز اور حسین حقانی کے درمیان. ایسی بات قطعاً نہیں ہے. ایک شخص جو ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ بغاری صاحب ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ہماری پٹیشن میں حسین حقانی کا نام بند کریں. یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. ایک سوال خرم صاحب, انہیں خرم صاحب کو کہیں خاموش رہیں, پلیز خاموش رہیں. اور پھر میرے سوال کا جواب دے دیں کہ کیا ہماری پٹیشن میں حسین حقانی صاحب کا نام درج ہے یا نہیں ہے, اس کا جواب آنا چاہیے عوام کے سامنے. خرم صاحب کی مجھے آواز نہیں آ رہی. ہم تمام تر سیکیورٹی دینے کے باوجود اگر وہ تشریف نہیں لاتے تو کمیشن کے سامنے میری استدعا یقیناً یہ ہوگی کہ جناب یہ ایک سیاسی ذہن کی ایک سازش تھی جو ناکام ہو چکی ہے. آپ سے وعدے کرنے کے باوجود چونکہ وہ پاکستان میں تشریف نہیں لائے تو اس کاروائی کو ان کی حد تک ختم سمجھا جائے اور اس کے بیان کو ریکارڈ کرنے کی کاروائی کا حق جو ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سازش کون کر رہا تھا لڑانے کی. منصور اجاز کے پیچھے بھی تو کچھ ہاتھ ہوں گے نا, ان کو بھی بے نقاب پھر ہونا چاہیے. وہ آپ اس کی بھی استدعا کریں گے. جی دیکھیں یہ میاں صاحب کیسے دیکھیں اس کا جواب بڑا پلان کیا تھا, اس کا جواب بڑا سیاسی ہو جائے گا. اس کا جواب میں صرف قانونی حد تک دینا چاہتا ہوں. قانونی طور پہ اس کے مطلب ٹھیک جی نہیں آسما میرے سوال کا جواب نہیں ہے. کیا مسلم لیگ نون کی پٹیشن میں حسین حقانی صاحب کا نام درج ہے یا نہیں ہے؟ کیا کوئی الزام لگایا گیا حقانی صاحب پہ کہ نہیں لگایا گیا؟ اس کا جواب دے دیں. آپ کی تقاریر میں 10,000 مرتبہ یہ کہا گیا کہ یہ اس کے میں پٹیشن کی بات کر رہا ہوں بغاری صاحب, میں تقاریر کی بات نہیں کر رہا. آپ میں نے آپ سے ٹیکنیکل سوال پوچھا ہے جناب والا کہ کیا ہماری پٹیشن میں حسین حقانی صاحب کا نام درج ہے یا نہیں ہے؟ یہ جواب دے دیں بڑی وضاحت سے. پوزیشن کیا ہے کیونکہ سب کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جی آسمہ بی بی, جی بغاری صاحب ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک شخص جب بول رہا ہو تو دوسرا سن لے تاکہ سب کو سمجھ آئے. میں کمیشن کو یہ کہوں گا کہ جناب اس شخص نے آپ کے حکم کی 3 مرتبہ حکم عدولی کی. اب ساری قوم اس کی نوکر نہیں ہے. میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے, میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ضائع کروں جا کے کمیشن کے سامنے. آپ اس کو فارغ کیجئے. باقی کوئی شہادت دیتا ہے بسم اللہ اس کو لکھیے اور اپنا فیصلہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق دیجئے. راجہ صاحب سیاسی آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کچھ اور؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب تھے. میاں صاحب کی انٹینشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. میاں صاحب اس کے پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ آسما راجہ صاحب نے پٹیشن نہیں پڑھی ہماری لگتا ہے. اکرم شیخ صاحب اور مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھ منصور اجاز شامل تھا اور انہیں پورا یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ منصور اجاز آئے گا. آج جب وہ نہیں آیا اب یہ بھاگ رہے ہیں. یہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب بھاگ رہے ہیں. انہیں اس ساری سازش میں آج ناکامی ہو گئی ہے اور یہ اس کھل کے سامنے پورا راجہ صاحب نا آپ نے پٹیشن پڑھی ہے نا آپ کو یہ پتا ہے کہ اکرم شیخ ہمارے وکیل نہیں ہے جناب والا. جب آپ بولیں گے مجھے بات کرنے دیں پھر آپ بات کر لیں خرم صاحب. تو بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون نے جب سے یہ ہمارے ساتھ رہے اس کے بعد علیحدہ ہو کے اس وقت سے لے کے اب تک کوئی موقع انہوں نے سر آپ بھی ہمارے ساتھ 3 سال رہے ہیں پنجاب میں. راجہ صاحب سینئر وزیر تھے آپ. مجھے بات کرنے دیں خرم صاحب. میں جس طرح رہا ہوں مجھے پتا ہے, مجھے نہ سمجھائیں. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کسی طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ سینٹ کا الیکشن ہو. وہ چاہتے ہیں فوری انتخاب ہو اور انہیں یہ خوش فہمی تھی جو اب ماشاءاللہ کافی حد تک ختم ہو گئی ہے کہ شاید میں پھر 99 کی طرح سویپ کروں گا. میاں نواز شریف کا اس پاکستان کی سیاست میں اب کوئی رول نہیں رہ گیا. وہ فارغ ہے اور وہ جا چکے ہیں. نہیں رائے صاحب ایسے نہ کریں نا. آپ اس پہ رکھیں معاملہ کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا. اس کے پیچھے مسلم لیگ نون ہے تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. اس کے پیچھے مسلم لیگ نون ہے اور مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت. راجہ صاحب ہم نے پاس کی 18ویں ترمیم 19A جس میں کہا ہے کہ عوام کو حق حاصل ہے حکومت کے معاملات کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے کا.